بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، اب ہم سورہ قاف کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں کو تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا۔ اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور راستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں آنکھیں کھولنے والا، اس نے پہاڑ جمایا اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیا جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کے قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک سے ہم واقف ہیں۔ ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔
کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا ہے، اور پھر سور پھونک دیا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے اس چیز کی طرف سے کہ تو غفلت میں تھا، اور ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا ہے۔ آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا ہے، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خدا بندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی سے انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتا تھا، جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ ہم اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب کو لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے۔ بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ قاف یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں جو پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے قرآن کی کہ یہ قرآن مجید ہے، وہ شان والا قرآن ہے۔ اور شان کس لحاظ سے کہ کوئی دوسری کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہے، نہ اس کے مضامین، نہ اس کی سمجھ، نہ اس کے اسرار، نہ اس کے اتنی زیادہ پبلش ہونے کی، یعنی دنیا میں جتنے لوگوں تک یہ پہنچی ہوئی ہے، جس دنیا میں جتنے اس کا حفظ کرنے والے لوگ موجود ہیں، جتنے خزانے اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کی شان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنا بھی غور کیا جائے اس کے نئے نئے راز اس سے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور ہر انسان چاہے وہ علمی لحاظ سے بہت بنیادی سطح کا ہو یا بہت اعلیٰ سطح کا ہو، وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نہ کوئی یعنی بگنر اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی بہت بڑا اسکالر اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ دوسری جو چیز کی وہ بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ تو نبی کا سسٹم کے دور میں بھی اور ہر نبی کے بعد سے کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ یعنی اس اتنے بڑے فتنہ و فساد کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے تو ان لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ اللہ نے ڈرانے والا کیوں بھیج دیا، اور دوسرا تعجب ان کو اس پر ہوتا تھا کہ ڈرانے والا اگر کوئی آیا ہے تو وہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، کوئی وہ غیر انسان کیوں نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ حیرت انگیز ان کو یہ لگتی تھی کہ اگر ڈرانے والا چلے انسان ہی ہونا تھا، اور وہ کوئی انہی کے قبیلے اور قوم میں سے تھا، تو عربی زبان کے اندر وہ کیوں بات کر رہا ہے، وہ ہم سے ہماری ہی زبان میں کیوں بات کر رہا ہے، کوئی چینی، کوئی جاپانی، کوئی انگریزی، کوئی جرمن، کوئی اور دوسری زبان میں کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ تعجب کی بات اصل میں ان تمام جو باتیں ہیں، یہ ساری غیر معقول باتیں ہیں، ان کے اوپر یعنی تعجب کی بات ہونی تھی۔ دوسرا اعتراض جو وہ کرتے تھے وہ یہ کہ زندگی جب انسان کی ختم ہو جائے گی، انسان جب مر کر مٹی ہو جائے گا، بالکل
بالکل ختم ہو جائے گا, مٹی ہو چکے ہوگا, تو اس کا دوبارہ جی اٹھنا کتنا عجیب و غریب بات ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ دوبارہ جی کے اٹھے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں کسی مردے کو جانے کے بعد دوبارہ آتے ہوئے, اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ جو دوسرا اعتراض تھا, یہ یعنی پہلا اعتراض تو بالکل ہی اس کے اندر کوئی وزن نہیں تھا, اور دوسرا اعتراض جو تھا وہ بھی ان کی کم عقلی اور یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نہ ہونے کی ایک دلیل ہے. وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے, اس کی قدرت کو, اس کی وسعت کو, اس کا نہ وہ احاطہ کر سکتے, نہ ان کے پاس اس کی ذرا بھی سمجھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہر چیز جو مٹی میں جاتی ہے وہ مٹی نہیں بن جاتی ہے, بلکہ جب انسانی جسم زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جسم کے ذرات اگر مٹی میں مل بھی جائیں تو وہ سب ذرات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں, اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر اس کو ایک انسانی شکل دے کے کھڑا کر دے گا, اور اس میں پھر روح ڈال دے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان ذرات کا اللہ کو صرف علم نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے, پہلے سے لکھی موجود ہے اور محفوظ ہے. اور جو چیز بھی کسی کے علم میں ہو اور تحریر میں آ چکی ہو, اس کے یقینی ہونے میں کیا شک جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے, یہاں اللہ تعالیٰ نے ساری یعنی کائنات سے مثالیں دی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, اور پھر اللہ نے مختلف اقوام کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے وہ یہ کہ کوئی جب بھی یعنی اللہ انسان کے کتنا قریب ہے کہ جب دو فرشتے اس کی ہر چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں, دائیں اور بائیں بیٹھ کے اس کا پورا ریکارڈ ان کے سامنے ہوتا ہے, اور وہ کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو انسان اپنے منہ سے نکالے اور کوئی لکھنے والا اس کو موجود نہ ہو. یعنی میرا اور آپ کا کوئی قول, کوئی فعل, کوئی حرکت, کوئی اشارہ ایسا نہیں ہوتا جسے ریکارڈ کرنے والا موجود نہ رہتا ہو. یعنی ایک سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسے کمرے کے اندر ہیں, آپ اگر دنیا کے اندر جا کر دیکھیں تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کو ہم اس دور میں رہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پاتے. آپ اگر دیکھیں کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے ایسے اسٹورز بنا لیے ہیں کہ جس میں جب آپ جاتے ہیں تو چاروں طرف لگی ہوئی مشینیں جو ہیں وہ آپ کے, یعنی آپ کو اس میں کسی کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ بس اسٹور میں جائیں اور سامان اٹھائیں, اپنی ٹرالی پہ رکھیں اور باہر نکل آئیں, اور وہاں پہ لگے ہوئے کیمرے, وہاں پہ لگے ہوئے فنگر پرنٹس کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں, اس سے وہ پورا کا پورا آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو وہ شان والا ہے کہ جو میرے نیتوں اور ارادوں اور سوچوں تک کو بھی جانتا ہے اور لکھتا ہے, اور ظاہر ہے اس میں پھر میرا قول تو ایک بہت ہی obvious سی اور ایسی بات ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال کے ذالک ما کنت منہ تحید, آیت نمبر 19 کے اندر, کہ یہ جو چیز ہے کہ اس سے تو گریز کرتا تھا. حاد کے معنی ہے کسی چیز سے پہلو تہی کرنا, کسی چیز سے منہ موڑ لینا, گریز کرنا, کنی کترا جانا, سمت بدل لینا, دور بھاگ جانا. تو اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں, جو پیغمبر تھے, انہوں نے سیدھا راستہ یہ بتایا تھا کہ تم مرو گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. مرنا ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے, لیکن دوبارہ جی اٹھنے کا جو مرحلہ ہے اس کی اطلاع دینے والا سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تمہارا محاسبہ ہونے والا ہے. تو اس بارے میں مشکوک مطلب کوئی شخص ہو سکتا ہے, لیکن اس کے سامنے, یعنی اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ دوبارہ زندہ ہوں گی اور میرے پاس ایک ذریعہ ہے جاننے والا, کوئی بھی نبی جب ایک بات کہتے ہیں تو اس میں اس بات میں دونوں امکان ہو سکتے ہیں موجود. ہو سکتا ہے یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو. تو ان دونوں احتمالات میں سے ہمارا نفس اصل میں ہمیں یہ چاہتا ہے کہ میرا محاسبہ نہ ہو, مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. تو میں طرح طرح کے اعتراضات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہوں, اور سیدھے راستے سے میں بہرحال بچنا چاہتی ہوں. وہ راستہ اس لیے کہ وہ کٹھن راستہ ہے, وہ راستہ ہے کہ جس میں مجھے اپنی نفس کے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں, مجھے اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے, مجھے اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا پڑتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے, جب موت آتی ہے تو وہ یعنی موت کا فرشتہ دیکھتے ہی انسان کے اوپر ساری حقیقتیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں, اور وہ ہر وہ چیز جس سے وہ گریز کرتا تھا وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے.
اس کے بعد پھر یہاں پر جو آیت نمبر 24 ہے اور اس کے بعد 25 وغیرہ، یہ جو آگے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، یہ کہا جائے گا کہ ہر اس کو جو کافر سرکش جو کافر ہے اس کو جہنم میں پھینک دو، اور اس کی نشانیاں اور علامات کیا بتائی گئی؟ جو مال میں بخل کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگ ذرا نوٹ کریے کتنی دفعہ یہاں بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ مال کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے پر ایمان لانے کی بہت بڑی علامت کے طور پہ یہاں بتایا گیا ہے، اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا اور شک میں پڑا ہوا تھا۔ مال کے لیے یہاں پر مناع للخیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خیر کے معنی مال و دولت بھی ہے اور بھلائی بھی ہے، یعنی پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بخل میں کام لیتا تھا، نہ اللہ کی حقوق ادا کرتا تھا، نہ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا تھا، بس ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے کا اس میں شوق تھا اور اسی میں اس کی مصروفیت تھی۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خود بھی بھلائی نہیں کرتا تھا، اور جو لوگ بھلائی کے راستے پہ چلتے تھے ان کو بھی وہ روکتا تھا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر مطلب جو میرے من پسند چیزیں بس دنیا کے اندر وہ پھیلیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہاں پھر اور وہ شک میں پڑا ہوا تھا، اور جس نے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد آگے یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جنت اور جہنم کے مکالمے بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں ایک یعنی یہ جو آیت نمبر 30 اور 31 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں تکرار کرنے لگی۔ دوزخ نے کہا مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو متکبر اور جابر ہیں، اور جنت کہے گی مجھ میں تو کمزور اور ناتواں قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پر چاہوں گا رحمت کروں گا، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور ان میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ دوزخ تو کسی طرح نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا، تب وہ کہے گی بس بس، اور بھر کر سمٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی جنت تو اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور خلقت پیدا کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر جنت میں جانے والوں کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، اس میں سے جو پہلی خصوصیت بتائی ہے، یہ ہر رجوع کرنے والے کے لیے اور نگہداشت، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی ایک ایسا شخص، رجوع کرنے والا کون سا شخص ہے جس کا یہ روٹین ہو، جس کا یہ معمول ہو، جس کی شخصیت ہو کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہو، اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہو۔ اور اس میں جو حفاظت کی بات کی گئی ہے کہ اس میں ہر قسم کی حفاظت اور محاسبت شامل ہے، یعنی اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے، یہ عہد اللہ سے لیا ہو، یہ عہد بندوں سے لیا گیا ہو، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرنے والے، اللہ کی حدود کا خیال کرنے والے، کوئی میرے کسی عمل سے اللہ کا حدود جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور اس میں اگرچہ اللہ کی صفت رحمان استعمال کی گئی ہے، پھر بھی اس رحمان سے وہ ڈرتا رہتا تھا کہ شاید پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کیا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور یہ صفات یہاں پر جو بنائی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایک اور چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ان کے لیے موجود ہے، یعنی اس سے زیادہ کی موجودگی جو ہے اس میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا اہل جنت سے کہ اب تم خوش ہو تو وہ جواب دیں گے پروردگار ہم کیوں خوش نہ ہوں گے، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ایسی نعمت نہ عطا کروں جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے؟ جنتی پوچھیں گے پروردگار ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ اس میں بتاتے ہیں آیت نمبر 37 کے اندر ہے کہ اس تاریخ میں جتنی بھی مختلف قوموں کی تاریخیں گزری ہیں اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو یا حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کے بات کو سنے، یعنی ہدایت اور نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، یا تو ایک شخص خود اپنی اتنی عقل و سمجھ رکھتا ہو
یعنی ایک بات تو یہ کہ اس میں اتنی عقل اور سمجھ ہو کہ سابقہ جتنی اقوام گزری ہیں، جتنے لوگ گزرے ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ان کے حالات سے کوئی نتیجہ وہ اخذ کر سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی دوسرا اس کو سمجھائے تو پوری توجہ سے وہ سننے کے لیے تیار ہو۔ جس شخص میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، اس کا کسی بھی چیز سے سبق حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 39 اور 40 کہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے تسبیح کیجیے۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد کچھ سنت اور نوافل ادا کیے جائیں، اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ نمازیں ایسی ہیں جس کے بعد میں ہم سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ اذکار پڑھے جائیں، کوئی تسبیح کی جائے، کوئی کلمے پڑھے، تحلیل کی جائے، جس میں مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادبار السجود کا یہی مطلب ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے یعنی بہت سے اذکار جن کی فضیلت ہے، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس کو پڑھنا، اور اس کے بارے میں ایک پوری طویل حدیث ہے جس کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کہ جو غریب لوگ مکہ مدینہ منورہ کے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو مال خرچ کرنے کو نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی چیز بتائیں کہ جس کے ذریعے ہم بھی اللہ کے راستے میں یعنی وہ کام جو کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو اور کوئی تمہیں نہ پا سکے، جو تمہارے پیچھے ہیں تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے بن جاؤ، الا یہ کہ وہ بھی یہ کام کرنے لگے۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور بعض روایت میں اللہ اکبر 34 بار آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آخری جو حدیث ہے، آخری جو آیت ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ بہت میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ان کے بعد کسی اور شخص کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے، ڈانٹ ڈپٹ کر، آنکھیں دکھا کر کوئی کسی کو ایمان لانے پہ کوئی مجبور کرے، یہ اس قرآن کے پر عمل کرنے کے پر مجبور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بس اتنا ہی کام تھا کہ لوگوں کو قرآن سنا کے نصیحت کرتے، اور بعد کے لوگوں کا بھی یہی کام ہے۔ تو جس کے دل میں ذرا بھی خوف ہوگا اللہ کا، تو وہ یقیناً اس نصیحت کو قبول کرے گا۔ یعنی قرآن کی نصیحت قبول کرنے کے لیے دو خصوصیات یہاں بتائی گئی، من یخاف وعید، جو وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے، اور اس شخص کو نصیحت کیجیے کہ جو عذاب سے ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ کا جس کے دل میں خوف ہوگا وہ اس نصیحت کو قبول کرے گا، اور جو لوگ اس قرآن کو سننا گوارا نہ کریں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات سے شروع کرتے ہیں، اور ہم 27 جز جو ہے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی اس میں جو صورتیں ہیں وہ زیادہ تر مکی ہیں، اور آخری سورہ حدید جو ہے وہ مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، بک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہے۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو، مارے گئے قیاس و گمان لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ جو روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اس سے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہے، کیا تم کو سوچتا نہیں آسمان میں سے ہی تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے، کچھ ناشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا، اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لا کے مہمانوں کے آگے
आगे पेश किया। उसने कहा, आप हज़रात खाते नहीं? फिर वो अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, और एक ज़ी इल्म लड़के की पैदाइश का मसला सुनाया। ये सुनकर उसकी बीवी चीखती हुई आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह पीट लपेट लिया और कहने लगी, बूढ़ी बांझ। उन्होंने कहा, हाँ, यही कुछ फरमाया है तेरे रब ने, वो हकीम है और सब कुछ जानता है। इब्राहिम ने कहा, ए फरस्तादगान इलाही, क्या मुहिम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, और वहां हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया। उसके बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों, और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा के किस्से में। जब हमने उसे सरी सनत के साथ फिरौन के पास भेजा तो वो अपने बलबूते पर अकड़ गया और बोला, ये जादूगर है या मजनून है। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और सबको समंदर में फेंक दिया, और वो मलामत ज़दा होकर रह गया। और तुम्हारे लिए निशानी है आद में, जबकि हमने उन पर एक ऐसी बेखैर हवा भेजी कि जिस चीज पर भी वो गुजर गई उसे बोशीदा करके रख दिया। और तुम्हारे लिए निशानी है समूद में, जब उनसे कहा गया था कि खास वक्त तक मजे कर लो, मगर इस तंबीह पर भी उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरदाबी की। आखिरकार उनके देखते देखते अचानक टूट पड़ने वाले अजाब ने उनको आ लिया। फिर ना उनमें उठने की सकत थी, ना वो अपना बचाव कर सकते थे। सबसे पहले हमने नूह की कौम को हलाक किया क्योंकि वो फासिक लोग थे। आसमान को हमने अपने जोर से बनाया और हम इसकी कुदरत रखते हैं। जमीन को हमने बिछाया और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले हैं। हर चीज के हमने जोड़े बनाए, शायद कि तुम इससे सबक लो। बस दौड़ो अल्लाह की तरफ, तुम्हारे लिए इसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। और न बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। यूं ही होता रहा, इनसे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल नहीं आया जिसे उन्होंने ये ना कहा हो ये साहिर है या मजनून। क्या इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे रुख फेर लो, तुम पर कुछ मलामत नहीं, अलबत्ता नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए नाफे है। मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वो मेरी बंदगी करें। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता, ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही रज़्ज़ाक है, बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त। बस जिन लोगों ने जुल्म किया उनके हिस्से का भी वैसे ही अजाब तैयार है जैसा उन्हीं जैसे लोगों को उनके हिस्से का हिस्सा मिल चुका। इसलिए इसके लिए लोग मुझसे जल्दी ना मचाएं। आखिर को तबाही या कुफ्र करने वालों के लिए उस रोज जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है तूर की, एक ऐसी खुली किताब की जो रकीक जल्द में लिखी हुई और आबाद घर की और ऊंची छत की और मौजूद समंदर की, कि तेरे रब का अजाब जरूर वाक़ होने वाला है जिससे कोई दफा करने वाला नहीं। और वो उस रोज वाक़ होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। तबाही है उस रोज जुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हुए हैं। जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नम की तरफ ले चला जाएगा, उस वक्त उनसे कहा जाएगा, ये वही आग है जिसे तुम झुठलाया करते थे। बताओ, ये जादू है या तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, ख्वाह सबर करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। मुत्तकी लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीजों का जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी इस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे, और उनके अमल में कोई घाटा उनको न देंगे। हर शख्स अपने कसब के एवज रहन है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें ना यावा गोई होगी न बदकिरदारी। और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़े फिरते होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरते हुए हालात पूछेंगे। ये कहेंगे, हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे, वो वाकई बड़ा ही मोहसिन और रहीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, न तुम काहिन हो और न मजनून। कई लोग कहते हैं कि ये शायर है जिसके हक में हम गर्दिश अय्याम का इंतजार कर रहे हैं। इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। क्या इनकी अक्लें उन्हें ऐसी बातें करने के लिए कहती हैं, या दर हकीकत ये इनाद में हद से गुजरे हुए लोग हैं? क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने ये कुरान खुद घड़ लिया? असल बात यह है कि ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने कौल में सच्चे हैं तो इसी शान
کا ایک کلام بنا لائے. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. تیرے رب کے خزانے، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنبل لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنبل لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے. کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر لکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ کہیں گے یہ بادل ہیں جو اونڈے چلے آ رہے ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کی کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو. تم ہماری نگاہ میں ہو. تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت. یہ سورہ طور تھی. اس کے بعد میں سورہ اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتی ہوں سورہ نجم کا. اس کے بعد ہم تینوں صورتوں کو انشاءاللہ اکٹھے کچھ نکات دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا اور تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اس زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اس نے پہنچانی تھی. نظر نے جو دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. نگاہ نہ چندی آئی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب ذرا بتاؤ کہ تم کبھی سلات اور عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ کہ بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے، وہ اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور حق گمان کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. بس اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کی دنیا کی زندگی کے سوا جس سے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم صرف بس یہی کچھ ہے. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو بھی اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کی دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کہ اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی، اور یہ کہ اس کی صحیح قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے ربی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا.
ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ شعراء کا وہی رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی ظالم، سخت ظالم و سرکش لوگ، اور آندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہی ہوگے، کیا چھا دیا؟ بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو مٹانے والا نہیں۔ کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ اب ہم ان کی کچھ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے جس کے اندر ہم یہ کام کریں گے۔ اصل میں آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو چیز ہے وہ قرآن کی جو کلاسیں جو آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں وہ ہے۔ اس میں جو سورہ زاریات کی طرف جو ہم جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کھائی ہے مختلف ہواؤں کے مختلف جو ان کی ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں، اور اس سب کے اندر جو قسم ہے وہ اصل میں جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی وہ یہ کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے، اور یہ وہ وعدہ جس کا کیا جا رہا ہے کہ انصاف کا دن ضرور واقع ہونا ہے، وہ دن ضرور آئے گا جس دن جزا اور سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ دراصل یہاں پر پوری سورہ کا تھیم جو ہے وہ یہی ایک آیت ہے، اور اس میں مختلف انداز سے، یعنی ہواؤں کے ذریعے اور انسان کے اپنے نفس کے ذریعے اور مختلف قوموں کے ذریعے اور زمین کے ذریعے اور آسمان کے ذریعے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کائنات کو، ان چیزوں کو ختم ہو جانا، اور بالآخر انسان کا جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی جو ہستی بنائی ہے اس کو عقل دی اور تمیز دی، اور کائنات کی بے شمار چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا اس کو بنایا ہے۔ اگر اس کو دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے بعد مر کر مٹی ہی بن جانا ہے تو اس کی پیدائش اتنی عظیم الشان جو طریقے سے ہوتی ہے اور اتنے سارے انعامات دینے کا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور پھر جب کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی تو انسان کو کیوں آخر بیکار پیدا کیا جو کہ اشرف المخلوقات ہے؟ تو انسان کی پیدائش کا مفید نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے وہ یہ ہے کہ آخرت لازماً آئے، اور جب آخرت آئے تو انسان کا دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کا رزلٹ اس کو جو ہے مل جائے، لوگوں سے ان کے اعمال کی باس پرس ضرور ہونی ہے۔ یہ اس پوری سورہ کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بات ہے کہ آخرت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، ان کے پاس کیا اس کی کوئی علمی بنیاد ہے؟ یعنی کیا وہ کوئی ٹھوس علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کہتے ہیں؟ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آخرت کا علم ایسا نہیں ہے کہ جو انسان اپنے مشاہدے سے حاصل کر سکے، وہ اپنے محسوسات سے، اس کے پاس جتنے بھی سینسز دیے گئے ان کے ذریعے وہ آخرت کو نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ ٹچ کر سکتا ہے۔ جو اس کے متعلق سب سے زیادہ اوتھینٹک اور سائنٹیفک بات جو ہے وہ جو کی جا سکتی وہ یہ کہ اس کے آنے اور نہ آنے کے دونوں کے 50% چانسز موجود ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ سائنٹیفک بات اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ آخرت کے قائم ہونے کے تو بہت سارے دلائل موجود ہیں، سب پیغمبروں نے بتایا، آسمانی کتابوں میں یہ تعلیمات موجود ہیں، پورے نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور تو لیکن اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک وہم اور گمان کی بنیاد پر ہے۔ یعنی کوئی مختلف لوگوں کے آپ دیکھیں گے کہ مختلف آئیڈیاز ہیں جس کے ظاہر اس وقت ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز ہے یہ کہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جو چیز ہے کہ یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون، یعنی وہ یہ پوچھتے تھے جب کہ کب آئے گا وہ دن، تو وہ ان کو اس بات سے کوئی معلومات نہیں حاصل کرنی ہوتی تھی کہ کوئی اس کی ڈیٹ پتہ کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، بلکہ
آپ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھئی تم اتنے برے کام نہ کرو، اتنے خراب نہ کرو، تمہارا اس کا برا نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی چوری نہ کرو، تو وہ آخر آپ سے پوچھے اچھا کب نکلے گا نتیجہ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے ایگزیکٹلی وہ ٹائم لائن پتا کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاق میں آپ کی بات کو ٹال رہا ہے، اس بات کو ہلکا کرنا چاہ رہا ہے. بالکل یہی بات جو ہے وہ یہاں پر ہے. پھر اس کے بعد وہ اللہ کا جواب دیتے ہیں یومہم علی النار یفتنون. یہاں فتنہ جو ہے وہ فتنے کے معنی ایک تو یہ ہے کہ جس دن جو اس کا جو لغوی جو اس کے معنی وہ یہ کہ کسی چیز کو آپ ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی آگ میں اس کو ڈالیں، تپائیں اور پتہ کریں کہ اس کے اندر کتنی کھوٹ ہے اور کتنی حقیقت جو چیز ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو اس کے معنی آزمائش کے بھی ہیں، دکھ کے بھی ہیں، رنج کے بھی ہیں، رسوائی کے بھی ہیں، شرارت کے بھی ہیں، مرض کے بھی ہیں، شیطان کے ساتھ، یعنی اپنی یہ اس دن ہوگا کہ جس دن تمہیں اپنی تمام شرارتوں کا بدلہ جو ہے وہ ملے گا، اور اس دن وہ آگ کے اندر تپائے جائیں گے. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ایک اور چیز ہے کہ یعنی یہاں پر جو بات جو کی جا رہی ہے وہ بات کیا کی جا رہی ہے. ایک جو آیا ہم دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. دیکھیں یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بتانے سے کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. مثلا اگر کسی شخص نے آم نہیں کھایا، اس نے ساری زندگی آم نہیں کھایا اور اس نے آم کو نہیں دیکھا، تو اب آپ آم کے ٹیسٹ کو اس کو کس طرح سے سمجھا سکتی ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے، آپ وہ کہتی ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ جیسا ٹیسٹ تربوز کا ہے ویسا آم کا ذائقہ ہوتا ہے. آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں وہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ بات سمجھے کہ جس طرح سے اورنج جوس ہوتا ہے شاید ویسا کوئی اورنج کی طرح سے. لیکن اسے جب تک آم کھلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ آم ہے اور یہ اس کا مزہ ہے، اس طریقے سے جو شخص دنیا کے اندر رہتا ہے جس کے اوپر کوئی عذاب بھی نہیں آیا اور اس نے اس چیز کو یعنی اگر آ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو وہ بتانے کے لیے واپس بھی نہیں آ سکتا کوئی شخص کہ اصل میں عذاب کیا چیز تھی. تو آخرت میں چونکہ موت نہیں ہے لہٰذا اس دن ان کو عذاب دے کر بتایا جائے گا کہ یہ ہے اللہ کا عذاب، اب اس کا مزہ چکھ لو. یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے. اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس وقت تمہیں اس کا مزہ نہیں چکھایا اور تمہیں مہلت دیتا رہا، لیکن تم خود اپنے دشمن بن کے اس کو پکارتے رہے. اس کے بعد پھر آگے جو چیز ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ وہ کون کون سی خصوصیات جو ہیں ان کی. اس میں آپ دیکھ لیں کہ محسنین کی جو صفات ہیں وہ رات میں کم سونے والے لوگ ہیں. یعنی اگر آپ اور میں فرض کریں رات کو ہم سوتے بھی ہیں، ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم تہجد پہ نہیں بھی اٹھ پاتے. جس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کو باتھ روم جانا ہو یا آپ کو اپنے بچے کو دیکھنا ہو یا آپ کو کروٹ لینی ہو یا آپ کو رات کو گھڑی دیکھ کر ٹائم دیکھنا ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا کرے. ایک چھوٹا سا استغفر اللہ. جو بھی دعا آپ کو اللہم اسألک اجرنی اللہم انی اجرنی من النار، ہم اللہم انی اسألک الجنہ ورضاک، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک وسخطک من النار. یعنی کوئی بھی دعا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے گی جو رات کے وقت میں اٹھتے ہیں اور جو رات کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. پھر یہاں پر مال میں آیا ہے کہ مال میں حصہ ہوتا ہے جو یہ اس وقت کی آیت ہے جب کہ زکوٰۃ نازل نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ کی بارے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ تمہارا اس میں حصہ ضرور ہے. یعنی جس طرح اس میں یعنی آپ جب مال خرچ کریں تو کس طریقے سے دیں کہ اس میں کوئی شکریہ کا جذبہ نہ ہو، بدلے کا جذبہ نہ ہو، احسان نہ جتانا ہو. یعنی جس طرح قرض ادا کرنا ایک حق ہے اور ضروری کام ہے. میں نے آپ سے قرض لیا، مجھے ادا کرنا ہی پڑے گا. میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں کہ میں قرض جب آپ کو ادا کروں گی تو آپ میرا شکریہ ادا کریں گی کہ تم نے قرض ادا کر دیا. قرض ادا کر کے کوئی احسان نہیں جتاتا کہ میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے. اسی طرح سے مالدار لوگوں کے اموال میں سائل اور محروم کا حق ہے.
اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کے سر پہ بوجھ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ میری اور مال کی نسبت کیا ہے، میں کس طریقے سے مال کو، کیا میں مال کو اپنا ذاتی تمام چیزیں دے کر خرچ سمجھتی ہوں کہ بس یہ جو چاہوں میں جس طرح خرچ کروں، یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کا حق ہے جو مجھے دے دیا گیا اور مجھے اس حق کو ان تک لوٹانا ہے. پھر یہاں پہ جو آیات ہیں، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ تمام نشانیاں جو ہیں وہ شہادت دے رہی ہیں کن کن چیزوں کی. نمبر 1 آخرت آنی ہے، نمبر 2 دنیا آخرت کا جوڑا اور زوج ہے. یہ دنیا بغیر خدا کے نہیں بنی ہے، اس دنیا کے بہت سارے خدا نہیں ہیں، ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، حکیم اور قادر مطلق خدا ہے. آخرت کو ماننے سے لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کو چھوڑ دوں. اس میں اپنے ہر طرح کے اس سے جو نتیجہ جو ہے وہ نکالا ہے. اور اس بات کا پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی تو فرشتوں نے ان سے جو بات کی خوشخبری دیتے انہوں نے کہا ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے تمہارے بچے ہو گئے. اتنی حیران ہو کے جب ان کی بیگم نے بھی پوچھا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ اپنے کام کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے کہ کس طریقے سے وہ سر انجام پائیں گی. اس کے بعد پھر مختلف قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر ایک آیت جو ہے اس میں آیت نمبر 45 فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. انتصرا کے معنی ہیں یعنی عذاب سے دہشت کا یہ عالم ہو جانا کسی کا کہ جو بیٹھا ہے اس کو کھڑا ہونے کی ہمت نہ ہو. کہیں جا کر عذاب سے پناہ تو لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر کوئی حملہ کر دے، یعنی 2 معنوں میں، ایک معنی یہ کہ اگر کوئی حملہ کرے تو اس سے اپنا بچاؤ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو حملہ کرے اس سے بدلہ لینا. اور یہاں پر دونوں کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے اس عذاب کا، نہ کوئی اور ان کی مدد کرنے کے لیے آ سکتا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے لیے اس کی طرف واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں. میں اپنی چال کو دیکھوں، جنت کی طرف چلنے کے لیے میری چال جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو ایک آیت ہے، اس آیت کو آپ نے بار بار سنا اور سمجھا ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کس طریقے سے یہ کام کرتی ہوں. اللہ کی بندگی میرے پاس کس طرح موجود ہے، میرے کون کون سے شعبوں میں اور میرے کون کون سے جگہوں پر یہ چیز جو ہے موجود ہے. اس کے بعد پھر ہم سورہ طور کی طرف آتے ہیں. اور سورہ طور کا بھی انداز یہی ہے، یہ مکی سورہ ہے اور بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اور ان قسموں کے کھانے کے بعد یہ بات یہاں پہ رکھی ہے، جو آیت ہم بتاتے ہیں کہ یہ عذاب آ جائے گا. اور عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کہتے ہیں آیت نمبر 16 کے اندر، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا. اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کام کرتے رہو. یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یعنی یہ چیز دیکھنے کی ہے اس میں کہ کبھی نہ کبھی تو صبر کرنا پڑے گا. یعنی آج اگر میں صبر کرتی ہوں تو آج کا صبر بہت چھوٹا ہے. میں اللہ کے احکامات کے اوپر صبر کے ساتھ جمی رہتی ہوں. میں اللہ کے دین کے اوپر کام کرنے کے لیے جو میری خواہشات مجھے دوسری طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں، میں اس کے اوپر صبر کرتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے میں گھر سے نکلوں تو میں تیار ہو کے نکلوں، میں میک اپ کر کے نکلوں، میں خوشبو لگا کے نکلوں. یہ عبایا مجھے بہت عجیب لگتا ہے، اس عبایا کا کالا ہونا مجھے اور بھی برا محسوس ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اس کو ذرا ڈیکوریٹ کر لوں، ذرا اچھی لگوں، لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا اچھا تیار ہو سکتی ہوں. میں باہر نکلوں تو میں اس انداز میں نکلوں، میں لوگوں کے سامنے ہوں تو میں کس طرح سے ہوں. میرا جب گھر سجے تو ذرا لوگوں کو پتا چلے کہ آخر کس کا گھر ہے. میں یعنی جو بھی تو میں صبر نہیں کرنا چاہتی. میں اپنی ہر اس ویمز کے اوپر، اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر آج تم دنیا میں صبر نہیں کرو گے تو آخرت میں تمہیں کرنا پڑے گا. اور آخرت کا صبر کیا آسان صبر ہے؟
یعنی وہ صبر جہنم کی آگ کے اوپر صبر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اب تو تمہیں جہنم کا دیکھنا ہی ہوگا. اب یہاں پر تم صبر کرو یعنی یا چیخو پکارو یا صبر نہ کرو، نہ کوئی یہاں ہمدردی کرنے والا ہے. یعنی آج آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم دین کے اوپر چلتے ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے مطالبات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. میں اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنے مصروفیات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی دوستیوں کو، اپنے فیشنز کو، اپنے جو کچھ بھی میں سیلیبریٹ کرتی ہوں، جن چیزوں کو، جو وہ دن جو میں سیلیبریٹ کرتی ہوں، ان سب کو اگر میں اللہ کے کہنے کے مطابق اختیار کر لوں تو مجھے بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو میرے ساتھ میرے جیسے ہوتے ہیں. میرے محلے میں، پڑوس میں، رشتے داروں میں، دوستوں میں ضرور ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں، بلکہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک قوت کا باعث ہوتا ہے. لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لوگ ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں. لیکن جہنم کے اندر جب لوگ جائیں گے تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے. بلکہ لوگوں کا جو انداز وہاں پر ہوگا وہ کیا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کرتے ہوئے وہاں سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو پیاری بہنوں، جب صبر کرنا ہی ٹھہرا تو میں صبر کرنے کے لیے اس زمانے کو اور اس دنیا کو اور اس دور کو اختیار کر لوں کہ جس میں چھوٹا صبر ہے. یہاں کے 30 سال، 40 سال، 50 سال ہو سکتا ہے کہ یہ کرتے ہوئے میاں ناراض ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ کرتے ہوئے بچے زیادہ ناک بھون چڑھائیں، ہو سکتا ہے کہ میری محفلیں اتنی خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کہ میرے انداز اتنے اچھے نہ ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں میں پاپولر نہ ہوں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر چیزیں ہوں گی بھی، اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ان کی مدت کتنی ہوگی اس کے مقابلے میں جبکہ صبر، تو اس صبر کو میں خود اپنے لیے طے کروں گی کہ مجھے کون سا صبر کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے پڑھیں گے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص دین پر عمل کر رہا ہے اور اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، لیکن اس کی اولاد دین پر چلتی تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو وہاں پہ لا کے ملا دے گا. کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ کم درجے والی اولاد کو والدین سے ملا دیا جائے گا. اس کا مطلب دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کی نسلیں زیادہ عمل کرنے والی تھی اور ہمارے بعد کی نسلیں ہم سے کم عمل کرنے والی ہیں، لیکن اللہ اپنی خاص رحمت سے یہ معاملہ کرے گا کہ کم عمل کرنے والوں کو بھی اوپر جو ہے وہ پہنچا دے گا، تاکہ جس طرح سے والدین کی آنکھیں دنیا میں اولاد سے ٹھنڈی تھی وہاں پر بھی وہ ٹھنڈی رہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کچھ والدین کا درجہ کم کر دیا جائے اور کچھ اولاد کا بڑھا دیا جائے اور دونوں کو درمیانی جگہ پہ ملا دیا جائے یا اونچے والے کو نیچا کر دیا جائے، بلکہ اولاد کا درجہ بڑھا کے والدین کے برابر کر دیا جائے گا. تو یعنی میری کوئی محنت بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. آپ اپنے بیج کو بوتے جائیں، آپ اپنی محنتیں اولاد کے ساتھ کرتے جائیں. اگر وہ آج کم عمل بھی کر رہے ہیں، اگر وہ صرف فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ سنت نہیں پڑھ رہے، نفل نہیں پڑھے، آپ ان کو کہتی جائیں. لیکن آپ سوچتی ہیں کہ میں تو کر رہی تھی، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں تو چہرے کا پردہ کرتی تھی، میری بیٹی نہیں کرتی. میں تو فلاں دین کا کام کرتی تھی، میرا بیٹا نہیں کرتا. تو آپ اس بات کی توقع رکھیں کہ چونکہ آپ نے سکھایا تھا اور وہ کسی نہ کسی حد تک چل پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے برابر ملا لے گا. یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو ہمیں دی گئی ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر ایک جو کرنے کا کام ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 26 کے اندر یہ آیا قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. اب یہ جو اہل جنت کی جو خواہشات جو ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، ان میں جو گفتگو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہا کرتے تھے. یعنی دنیا میں پچھلے ہماری یہ عادت ہوتی ہے، ہم پیچھے کے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہیں. تو جب بھی وہ یاد تازہ کریں گے تو وہ ہر وقت یہ بات سب سے زیادہ ان کو یاد آئے گی کہ ہم کتنا ڈرے ہوئے رہتے تھے نا اس دنیا کے اندر. ہم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے اللہ ہم سے کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ غلط بات منہ سے نہ نکل جائے، کوئی غلط چیز نہ ہم دیکھ لیں، کوئی غلط بات نہ کہہ دیں، کوئی غلط جگہ مال نہ خرچ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچے کو کوئی غلط اگزامپل جو ہے وہ دے دیں، اس میں جواب طلبی ہو جائے، گرفت ہو جائے. اور گھر والوں کا ذکر اس لیے کریں گے کہ دنیا میں انسان بہت سارے گناہ گھر والوں کے درمیان ریلیکس ہو کے کرتا ہے اور بہت سارے گناہ گھر والوں کے لیے کرتا ہے.
مال و دولت کی ہوس میں حرام طریقے سے کمانا، جائیدادوں کو ضبط کر لینا، وراثتیں نہ تقسیم کرنا، یہ سب چیزیں اولاد کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. تو جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتے ہوئے رہیں گے، ایسا نہ ہو کہ میں کبھی یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں ان کے رشتے کیسے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اللہ کے نام پر ان کو میں اس طرح سے ان کی پرورش کروں گی کہ یہ اللہ کے اچھے بندے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا یہ ڈر اور خوف اس کو وہ یاد کیا کریں گے. تو میں دیکھوں اپنے آپ کو کہ کیا میں دنیا کے اندر ڈرتی ہوئی زندگی گزار رہی ہوں، کیا میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے زندگی گزارتی ہوں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سن لیا، ہمیں عذاب سے بچایا، اور جنتیں جو ادا کی، جو اس کی خاص نعمتیں ہیں، جو اس نے اپنی خاص احسان کی وجہ سے اس نے دی. اس کے بعد پھر ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات یہاں پر دیے گئے ہیں، اور ایک کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا یہ لوگ خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ اپنے خالق خود ہیں، یا انہوں نے زمین و آسمان کو خود پیدا کیا ہے. یعنی یعنی دنیا کے اندر آج کے زمانے میں یہ جو ایتھیسزم ہے اور یہ جو مختلف قسم کے چیزیں نکل آئی ہیں، نیچرلزم ہے کہ ان کا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کوئی بنانے والا دنیا کا نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ان سارے سوالات کے جوابات دے رہا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ اس کو اپنی تخلیق میں اس کا کتنا حصہ ہے. کیا میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں لڑکی بنوں گی؟ کیا میں نے یہ طے کیا تھا میں اس گھر میں پیدا ہوں گی؟ کیا میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں میرے یہ رنگت ہوگی، یا میرے یہ ذہن ہوگا، میری یہ عقل ہوگی؟ کہ میں نے یہ چیزیں طے کی تھی؟ کس نے طے کی تھی آخر؟ تو یہ جو سوالات ہیں، یعنی ہر آدمی اس کا جو غور سے جواب دے تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اگر میں اس کائنات کی خالق ہوں تو پھر میرے پاس اتنا اختیار بھی ہونا چاہیے تھا کہ میں اس کو تصرف اس میں کر سکتی. میں آج اگر یہ چاہوں، دنیا کے سب سے بڑے ملک نے اگر یہ چاہو ہوتا کہ اس کے پاس کرونا سے ایک شخص بھی نہ مرتا، تو کیا وہ یہ کر سکنے پہ قادر تھا؟ نہیں، وہ اس کر سکنے پہ قادر نہیں تھا. ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کی ساری ایڈوانسمنٹ، ان کی ساری میڈیکل فیسلٹیز بالکل دھری کی دھری رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ پھر اگر تم کچھ بھی اس پر اپنی آزادانہ زندگی بسر کرنے کا اختیار نہیں ہو، تو تم جب اس کا اعتراف بھی کرتے ہو، تنہائی میں تو کم از کم اس کا اعتراف کرتے ہو، تو اللہ کے آگے کیوں کرتے ہو؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ زبانی اعتراف تو کر لیتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن اس اعتراف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس اعتراف پر بھی خود جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے. اس کے بعد پھر یہاں پر پھر آخر میں وہ حکم بات آ رہی ہے، آپ نے پروردگار کے حکم آنے تک صبر کیجئے. بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی کتنے ہی مشکل حالات ہوں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک صبر کرنا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جو جتنے احکام ہمیں مل چکے ہیں ہم ان کے اوپر صبر کریں، ان کو اچھی طریقے سے ان کی بجاوری کریں، استقامت دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہ ہمیں اس حال میں رکھے گا، جب وہ چاہے گا اس حال سے ہمیں جو ہے وہ نکال دے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی ہم تسبیح اور اس کی ہم جو ہے وہ کرتے رہیں. اس کے بعد سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم کا جو بنیادی سب سے امپورٹنٹ جو اس کی چیز جس کی طرف سورہ بالکل ابتدا میں ہماری توجہ دلاتی ہے وہ یہ کہ اس میں بھی قسمیں کھائی ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. اس میں قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں پر حیثیت بتائی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی خواہش نفس سے کچھ بات نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو وحی ان پر نازل کی جاتی ہے. اس میں اس چیز کو ذرا سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. ان آیات کے اولین مخاطب تو کفار مکہ ہی ہیں، مگر چونکہ یہ آیات ہمیں یعنی وحی کو قابل اتباع بناتی ہیں. یعنی میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے طور پہ دی گئی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. مثلا یعنی یہ بات جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں کیا ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے،
وہ کتاب اللہ کے معلم تھے، وہ کتاب اللہ کے مفسر تھے، اور وہ کتاب اللہ کے شارح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کی جو تعلیم دی، آپ نے اس کی جو تفسیر کی اور جو اس کی تشریح کی، وہ سب بھی دین ہے۔ اسی طرح آپ کے اقوال جو ہیں وہ یہ نہ صرف آپ بولتے تھے بلکہ آپ کچھ کرتے بھی تھے، اس وجہ سے آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی قابل اتباع تھا۔ اس طرح سے آپ کی زندگی کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ کی بات چیت، آپ کے احکام کی تفسیر، پھر جو بھی شرعی امور ہیں، یعنی قرآن میں نماز کا جو حکم ہے 700 بار آیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ان 700 میں سے ایک جگہ بھی نہیں ملتی کہ اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، کتنی نمازیں ہوں گی، ان کے اوقات کیا ہے، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کی ترکیب کیا ہے، حج کیسے کیا جائے گا، زکوٰۃ کیسے وصول کی جائے گی، یعنی چیزوں کا فیصلہ کیسے ہوگا، شہادت کا نصاب کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، نکاح میں عورت کی رضامندی کا کیا حق ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، حق خلا کس طرح سے ہوگا، صلح، یعنی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے تمام امور ہیں کہ انسان اگر سنت سے اور احادیث سے بے نیاز ہو جائے تو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ گویا قرآن کو ماننے اور جاننے کا واحد ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلنا، یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے ایک لازم امر ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جس میں آپ نے صحابہ سے کبھی مشورہ نہیں کیا، کیونکہ ایسے معاملات میں مشورہ کرنے کا آپ کے اوپر آپ مجاز نہیں ہوتے تھے۔ ایسے تمام امور آپ کو بذریعہ وحی بتائے گئے اور سکھائے گئے۔ یعنی آپ نے کبھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے بیٹھ کے یہ نہیں پوچھا کہ مغرب میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے اور عصر میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے خود وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک ایسے امور بھی تھے، یعنی یہ تو ہے تشریعی امور جو شریعت کے امور تھے، ایک تدبیری امور ہے۔ ایسے امور میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مثلا یہ کہ جنگ میں جائیں گے تو کون سے مقام پر ٹھہریں گے، قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اور کچھ چیزیں ایسی مطلب کوئی اور جو اس معاملے میں جنگ بدر کے جو قیدی تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، یہ مختلف۔ پھر ایک اجتہادی امور ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسے دینی امور کہ جس میں کوئی مستقبل میں آنے والے کسی مسئلے کا ایک وحی کے ذریعے ہم حل تلاش کریں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہر اسکالر کی اس کی اپنی ذاتی بصیرت کیا ہوگی اس سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک عورت نے آپ کے پاس آ کے ایک مسئلہ پوچھا کہ میرے باپ پر حج فرض تھا اور وہ مر گیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ سب نے فرمایا کہ بھلا دیکھو اگر اس کے میں قرض ہوتا تو تمہیں سے ادا نہ کرتی۔ اس عورت نے کہا کہ میں ضرور کرتی، تو آپ نے کہا تو پھر اللہ اس کی ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، یعنی یہ آپ نے ایک اجتہاد اس چیز سے جو کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کے بعد ایک ہوتے ہیں طبعی امور ہوتے ہیں، کسی کی ایک پرسنل چوائس اور پسند ناپسند ہوتی ہے، جس میں انسان کی بول چال ہے، اس کا کھانے پینے کی پسند ہے، اس کے پہننے اوڑھنے کی پسند ہے۔ اس میں تمام لوگوں اس کا تعلق سب انسانوں کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ تو اس میں ایسے امور میں یعنی آپ نسبتاً وہی سے آزاد تھے۔ مثلاً وہ چاہے گوشت کھائے ایک انسان یا سبزی کھائے، چاہے دال کھائے، لیکن اس میں پابندی کیا ہے؟ حلال چیزوں کو کھائے گا، پاکیزہ چیزوں کو کھائے گا۔ پھر اس کو یہ ہدایت دی گئی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، دائیں ہاتھ سے کھائے گا، اپنے آگے سے کھائے گا، برتن کو صاف کرے گا، بعد میں دعا پڑھے گا۔ اس طرح سے اپنے لباس کی انتخاب تک تو وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو پینٹ پہنے، چاہے تو شلوار پہنے، چاہے تو وہ جو ہے ثوب پہنے، لیکن اس کا لباس ساتر ہونا چاہیے، اس کا سطر ڈھکنا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے پردہ ہے، عورت مردوں کا ایک جیسا لباس نہیں ہوگا۔ وہ اچھا اپنے گھر والوں سے گفتگو کرنے میں وہ آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کیا حسن سلوک کرے گا، حسن معاشرت کرے گا۔ اپنا کاروبار کرنے میں وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو ڈاکٹر بنے، چاہے تو وکیل بنے، لیکن حرام کاروبار نہیں کر سکتا، جائز طریقوں سے مال کمائے گا، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، دوسرے سے فریب سے مال نہیں لے سکتا، سود اکٹھا نہیں کر سکتا، سود نہیں کھا سکتا۔ تو آخر بتائیے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ وہی سے بے نیاز رہ سکتی ہیں، اور اس وحی کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یعنی تشریعی امور جو ہے، یعنی شرعی جو کام ہے، وہ کلیتاً وہی پر ان کا انحصار ہے، اور باقی جو تینوں چیزیں ہیں اس میں انسان نسبتاً آزاد ہے، مگر ان تینوں پہلوؤں پر بھی وہی نے پابندیاں لگائی ہیں اور ہدایات دی ہیں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کے بعد پھر ہم آگے جب آتے ہیں سورہ نجم کے اندر، اس میں پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ذالک مبلغهم من العلم، یہ آیت نمبر 30 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، یعنی وہ اپنے دنیا کے مفادات سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتے، ان کا تمام تر علم اسی مقصد میں صرف ہوتا ہے کہ دنیا کا مال کیسے کمایا جائے. اور پھر بھی اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہی حق پر ہیں اور ان کا فیصلہ، یعنی اس بات کا اختیار ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو یہ کام مانے چاہے تو نہ مانے، تو یہ فیصلہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے کائنات کو پوری کو پیدا کیا ہے اور اپنے مخلوق کے حالات کو سب سے بہتر وہ جانتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی گئی کہ ان کے پیچھے نہ لگیں اور ان کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ صحیفہ جو ہے اس میں کیا چیز کیا تعلیمات تھی، اس میں قانون جزا اور سزا کی تمام جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بات کہی کہ ایک کی نیکی دوسرے کو نہیں پہنچے گی اور ایک کا گناہ دوسرے کو نہیں پہنچے گا. ہر شخص کو اپنے کیے کی جزا و سزا ضرور ملے گی، اور اتنی ہی ملے گی جتنا اس نے عمل کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، اس سے کم نہیں ہوگی. اس کے بعد وہ اعمال کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی اس میں مختلف قسم کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ہیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کا موت کے بعد، یعنی ہم اگر دیکھیں کہ اس میں پہلی بات جب آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جب انسان جب تک زندہ ہے اس کا عمل جاری رہے گا، جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل موقوف ہو جائے گا، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہے گا: صدقہ جاریہ، وہ علم جس کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری نیک اولاد. اس کے بعد پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور اس کا ظلم دوسرے لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور چلتے چلا جاتا ہے، تو اس میں اس خون کے گناہ میں اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح کوئی نیکی کا عمل اگر شخص کرتا ہے تو اس کا وہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی شخص میت پر اس کے گھر والوں نے نوحہ کرنے اور رونے پیٹنے سے عذاب ہوتا ہے، تو امام بخاری نے یہ بات کی ہے کہ جب نوحہ کرنا یعنی ایک کسی پر رونا پیٹنا میت کے خاندان کی رسم ہو اور اس نے ان سے منع نہ کیا ہو، تو اگر لوگ اس کے لیے نوحہ کریں گے وہ بھی اس کا وہ پائیں گے. اس کے بعد پھر ثواب پہنچنے کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور مال چھوڑ گیا، اس نے وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہاں پہ یعنی یہ چیز ہے کہ اپنے والدین کے لیے مالی عبادت یعنی صدقہ اور قربانی تک آپ کر سکتے ہیں. ان کے لیے نمازیں پڑھنا اور ان کے نفلی روزے رکھنا، یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں چیز نہیں ملتی کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور پھر یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش جلدی دیکھی جائے گی. میں خود بھی یہ دیکھوں کہ میں دین کے معاملے میں کتنی کوشش کرنے والی ہوں، میں کیا ایکسکیوز زیادہ رکھنے والی ہوں، کیا میں معذرتیں رکھتی ہوں، کیا میں بس سن لیتی ہوں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کچھ پلاننگ بھی کرتی ہوں لیکن پھر اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. اس کے بعد ہم سورہ قمر پر آتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنے خواہش نفسی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلے قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی.
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنے قبروں سے اس طرح نکلیں گے کوئی وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو اس دنیا میں ان کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، وہ بری طرح جھڑکا گیا، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو ان سے انتقام لے، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں والی اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر بنا دیا، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ آج نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ایک فہم نحوست کے دن تو سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہمیں میں سے ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گیا، ہماری عقل ماری گئی، کہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا نے ذکر نازل کیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا، آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا، اس نے اس کا کام کا بیڑا اٹھایا اور وہ اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ دہاڑنے والے کی وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بس ہو کر رہ گئے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا سے بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا ہے دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، لوط نے اپنے قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی اور چکھو اب میرے عذاب و میری تنبیہات کا مزہ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو اب اب چکھو مزہ میرے عذاب کو میری تنبیہات کا، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخرکار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے، کیا تمہارے کچھ کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، ہم نے ہر چیز اس تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے، تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سورہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم کی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی، بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن عجائبات اور قدرت کو جھٹلاؤ گے، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے، بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہر مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، بس
اے جنو انس اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس اے جنو انس اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، پس اے جنو انس اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے، پس اے جنو انس اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، بس اے جنو انس اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھ ہم قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جنو انس، ہاں اگر تمہیں زمین اور آسمانوں کی سرحد سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنو انس، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس پر جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اور اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری ہری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر قسم کی دو پھلیں ہیں، ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہیں جن کے استر تبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سبز شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت سیرت بیویاں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی بھی حوریں، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یک بار بھی ہلا ڈالی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں کوئی وہ بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ
बेरियों और तह पर चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छांव और हरदम रवां पानी और कभी ना खत्म होने वाले और बेरोक रोक टोक मिलने वाले बकसरत फलों और ऊंची रशीद गाहों में होंगे। उनकी बीवियों को हम खास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकिरा बना देंगे। अपने शौहरों की आशिक और उम्र में हमसे ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है, वो अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। और बाएं बाजू वाले बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लू की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आराम दे। वो लोग होंगे जो संजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। कहते थे, क्या जब हम खाक होकर मर जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाएंगे जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम जख्म के दरख्त की गजा खाने वाले हो, उसी से तुम पेट भरोगे, ऊपर से खौलता हुआ पानी दौंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। ये है उन बाएं बाजू वालों की ज़ियाफत का सामान रोज़े जज़ा में। हमने तुम्हें पैदा किया, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? कभी तुमने गौर किया, ये नुत्फा जो तुम डालते हो उससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया और हम इससे आजिज नहीं है कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? कभी तुमने सोचा, ये बीज जो तुम बोते हो उनसे खेतियां तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इन खेतियों को बुज़ बनाकर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। कभी तुमने आंखें खोल कर देखा, ये पानी जो तुम पीते हो उसे तुमने बादल से बरसाया है या इसको बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो उसे सख्त खारी बनाकर रख दें, फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं होते? कभी तुमने ख्याल किया, ये आग जो तुम सुलगाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया है, इसके पैदा करने वाले हम हैं। हमने उसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामान अजीज बनाया। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मौके की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये बुलंद पाया कुरान है, एक महफूज किताब में सब, जिसे मुतहरीन के सिवा कोई नहीं छू सकता। ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करता है। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेतनाई बरतते हो? इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुटलाते हो? अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस वक्त तुम्हारी बनिस्बत हम उसके ज्यादा करीब होते हैं, मगर तुमको नजर नहीं आते। फिर वो मरने वाला अगर मुकर्रबीन में से हो तो उसके लिए राहत और उम्दा रिज़्क़ और नेमत भरी जन्नत है, और अगर वो अस्हाबे यमीन में से हो तो उसका इस्तकबाल यूं होता है कि सलाम है तुझे, तो अस्हाबुल यमीन में से है। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसकी तवाज़ा के लिए खौलता हुआ पानी है और जहन्नुम में झोंका जाना। ये सब कुछ कतई हक है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। सूरह कमर में जो ये सूरह जहां से शुरू होती है, इसमें क़यामत की घड़ी का तज़किरा है, चांद के फटने का तज़किरा है, और ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था। और उस वक्त कुरान जो था, ये जो चांद था, ये फटा और दो हिस्सों में तक़सीम हुआ। थोड़ी सी देर के लिए वो ऐसा रहा और लोगों ने उसको देखा, लेकिन इसके बावजूद जिसको यकीन नहीं करना था, उन्होंने इसके ऊपर यकीन नहीं किया। इसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ कौमों का उसी तरीके से तज़किरा आया जिस तरह से मक्की दौर की सूरतों का एक खास अंदाज है। और क़यामत का जो है वो तज़किरा है कि क़यामत के मुख्तलिफ मराहिल और क़यामत में लोगों का अंदाज जो है वो किस तरीके से होगा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की का किस्सा है, उनकी कौम का पूरा एक तफसीली किस्सा जो है इसमें बयान किया गया है। और यहाँ पे फिर कुरान की खूबी बयान की गई है। बार बार ये आयत आई है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल और एहसान है कि उसने अपने जो उसका कलाम है, उसकी जो किताब है, उसने इसको बहुत ही आसान और सहल बना दिया है। इसमें जो दी गई मिसालें हैं, इसमें जो तशबीहात हैं, इसमें जो मनाजिर हैं, उसमें जो दलीलें हैं, इसमें जो अंदाज है, ये बिल्कुल सादा है
اور یہ کسی بھی عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، اس کے اولین مخاطب بالکل بغیر پڑھے لکھے لوگ تھے، لکھے پڑھے عالم فاضل لوگ نہیں تھے. یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی لاجک کی کتاب نہیں ہے جس کی عبارتیں جو ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، اس میں کوئی خیالی فلسفے نہیں رکھے، بلکہ ایسی ہدایات دی گئی جو بالکل سادہ ہے، صاف ہے، اور اس کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے اس کا تعلق ہے. ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے اور جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اس سے حاصل کر سکتا ہے. نہ اس کے اندر شعر ہے، نہ شعر کی جیسی موضوعیت ہے، لیکن اس کی تاثیر شعر سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کو حفظ کرنا آسان ہے. ہر چھوٹا بڑا، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ نہ ہو، چاہے وہ نابینا ہو، وہ اس قرآن کو حفظ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کے حافظ ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں موجود رہے. اور اس کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ اس کے اولین مخاطب تو امی ہے، لیکن خطاب کرنے والی وہ ہستی ہے جو سب سے بڑھ کر علیم اور حکیم ہے، جس کی وجہ سے اس میں اتنی عجیب و غریب خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو ایک جاہل سے جاہل آدمی، یعنی جس نے دنیا کا کوئی علم حاصل نہ کیا ہو، جس نے دنیا کی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہر ایک اپنی علمی سطح کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آسان انداز میں بیان کیا ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار وہ مناظر ہیں جو غیب کے ہیں. لیکن انسان، اور ایسی اس میں آیتیں ہیں کہ جب آپ اس کو کسی موقع پہ پڑھیں تو وہ آپ کے لیے ایک نیا ایک چیپٹر جو ہے وہ کھولتی ہیں. اسی ایک آیت کو دیکھیں، حضرت عمر نے اس قرآن کو کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس میں سورہ حشر کی آیت، جس کو ابھی ہم پڑھیں گے، وہ اس تک وہ پہنچے تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک مال خیر کی تقسیم کیسے کی جائے. تو جب بھی کوئی پڑھنے والا اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، ایک نئی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو یہ بات کہی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اس قرآن کی ایک خاص جو بات ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار ریپیٹ کیا ہے. اس کے بعد پھر آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 46 کے اندر کہ یہ جماعت جلدی شکست کھا جائے گی اور پیٹ دکھا کر باپ کھڑے ہوں گے. تو یہ ہجرت حبشہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ قیاس یہ ہے کہ یہ سورہ نجم سے کوئی 1.5-2 سال بعد نازل ہوئی ہے. اور اس میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اس وقت جبکہ شیب ابی طالب کے اندر لوگ محصور ہو گئے تھے، ان کا پورا بائیکاٹ ہو گیا تھا، باہر کے لوگوں کے پر بھی سخت پابندی لگا دی گئی تھی. تو اس میں ایک ایسی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جماعت جو ہے، یہ مشرکین مکہ کی، یہ جلدی شکست کھا جانے والی ہے. اور یہ اس سورہ کے نزول کے 7 سال کے بعد ایسا پلٹا کھایا کہ جو جنگ بدر جو ہوئی ہے اس کے 7 سال کی بات ہوئی، اس کا کوئی اندازہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے یہ دعا فرمائی: اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہلاک کر دے تو آج کے بعد کوئی تیری پرستش کرنے والا نہ رہے گا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا: یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ نے پروردگار سے التجا میں حد کر دی. آپ وسلم اس دن ذرا پہنے ہوئے چل رہے تھے، پھر آپ خیمے سے باہر نکلے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے: سیحزم الجمع ویولون الدبر. یہ جو آیت اس کی ہے آیت نمبر 45، یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر یہاں پر جو آیت ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ آیت اتنا وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ اس کی تشریح کرنا شاید کسی بھی انسان کی بس کی بات نہ، اور کوئی کتاب اس کو وہ نہیں کر سکتی. یعنی ہر شے کا تذکرہ آ گیا ہے. دوسری اس میں مقدار کا تذکرہ آ گیا ہے. اس میں یعنی 2 مثال، مثلا ایک انسان ہے، وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دور کا، یعنی آج کے دور کا انسان، اس کا قد 6 فٹ کے قریب ہوگا. اس میں چند انچوں کی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی انسان دگنی خوراک بھی اگر کھا لے تو وہ 6 کی وجہ 12 فٹ کا نہیں ہو سکتا، 10 فٹ کا بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ انسان زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس اندازے کے مطابق بنایا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق اس پر بسیرا کرے گی.
ہر طرح کی مخلوق کی یہاں پیدائش بھی ہے، یہاں اس کا ٹھکانہ بھی ہے، یہاں اس کا مدفن بھی ہے. یہی زمین اور ہوا اور امود جتنے بھی جو رزق پہنچانے کے ذرائع ہیں وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس زمین پر اتنا پانی پیدا کر دیا اور ایک ایسا واٹر سائیکل بنا دیا کہ زمین سے پانی اٹھتا ہے، اوپر جاتا ہے، بارش آتا ہے جو نیچے تک آتی ہے، اس کے بعد وہ اوپر جاتا ہے، پھر واپس نیچے آتا ہے. انہیں قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے پانی کافی ثابت ہے. چوتھا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہر طرح کی مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے جس ٹیمپریچر کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو اسی طرح سے ایک خاص مقدار پہ ایک خاص فاصلے پہ رکھا ہے جو زندگی کو جاری رکھنے کے لیے ٹھیک ہے. اگر سورج میں زیادہ گرمی ہو جائے یا فاصلہ کم ہو جائے تو سب کے سب جاندار جو ہے وہ مر جائیں گے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو سب سردی سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. دوسری بات ایک اور پہلو اس میں یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. مثلا اگر آپ پانی کو بوائل کریں گی تو وہ 100 ڈگریز کے اوپر بوائل ہونا شروع ہو جائے گا. جب پانی کو اتنی حرارت ملے گی تب وہ پانی کھولے گا، اس سے پہلے نہیں کھولے گا. تو اس آیت کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ جس کا شمار جو ہے وہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے، تشریح تو بہت دور کی بات ہے. تو اس میں یعنی ایک ہر چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا. اس میں انسان کے اندر اس کی کس طریقے سے وہ دنیا میں آیا، اس کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی جو پرورش ہوئی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ثابت ہے. تو یہ ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے بہت ہی ایک ایسی آیت ہے جس پر جتنا غور و فکر کریں وہ کم ہے. سورہ رحمان ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف الرحمن کے طور پر کیا. دوسری چیز بتائی گئی کہ جس نے یہ قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا، اپنا اظہار کا یعنی ایک جو ذریعہ جو ہے وہ بتایا ہے. یعنی کتنی زیادہ اہم یہ بات ہے. اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی شان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عظیم الشان صفت یہاں پہ رکھی. یعنی یہ قرآن کی جو تعلیم ہے اس کا صفت رحمان سے کتنا گہرا تعلق ہے. یہ اللہ کی سراسر رحمت ہے، وہ اپنی مخلوق کو بے انتہا مہربان ہے. اس لیے اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے، بلکہ اس کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ تمہارے لیے ایک ڈائریکشن. جیسے ایک بات ہے کہ میں آپ کو اگر اپنے گھر پہ دعوت دوں آنے کی اور آپ میرے گھر کو نہیں جانتی ہوں اور میں آپ سے کہوں آج رات کے 8 بجے آپ میرے گھر کھانے کے لیے پہنچ جائیے گا، آپ کے پاس میرا فون نمبر نہیں ہو، آپ کے پاس میرے گھر کی ڈائریکشن نہیں ہو اور آپ کے پاس صرف ایک بلاوا موجود ہو، آپ بتائیے کہ میرے گھر کیسے آئیں گی؟ تو آپ کے لیے میں ایک الجھن کا باعث بن جاؤں گی. میری دعوت آپ کے لیے ایک الجھن کا باعث ہوگی. آپ یا تو اندھیرے میں نکل جائیں گی، یعنی بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کس طرف جانا ہے اور آپ کسی بھی دوسری ڈائریکشن میں جا سکتی ہیں، یا آپ 10 مختلف لوگوں سے پوچھیں گی، ہو سکتا ہے کچھ جاننے والے ہوں کچھ نہ. لیکن اگر میں یہ کام کروں کہ آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن اپنی بھیج دوں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈائریکشن ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کے اندر بہت اطمینان سے یہ کام کر سکتی ہیں. تو یہ میری آپ کے ساتھ ایک محبت کا ایک رحمت کا تقاضا ہوگا کہ میں آپ کو اپنے گھر کی دعوت اگر دوں تو وہ وہاں پہ پہنچنے کا راستہ بتاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام ہمارے لیے کیا ہے. اس نے اپنی جنت کی طرف آپ کو بلایا اور اپنی جنت کا راستہ اس نے بتا دیا کہ راستہ کیا، کون سا راستہ ہے جو اس تک پہنچے گا. اس کے بعد جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس نے انسان کو تخلیق کی اور تخلیق کرنے کے بعد اس کو بولنا سکھایا، یعنی اپنا مطلب بتانا سکھایا، اپنا مدعا بیان کرنا سکھایا. یہ اتنی امتیازی صفت ہے. آپ سوچئے کبھی آپ جانوروں کو دیکھیں، میں کبھی بیٹھ کے دیکھتی ہوں اگر کوئی ویڈیو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ الو کیسے بولتا ہے اور ہاتھی کیسے بولتا ہے اور ایگل کیسے بولتا ہے، ان کی آوازیں اگر آپ ایک بندر کیسے بولتا ہے، تو ہر ایک کی ایک اپنا الگ انداز ہے، لیکن کوئی بھی اپنا معافی ضمیر اس طرح بیان نہیں کر سکتا کہ ہر ایک اس کو سمجھ لے. انسان کی ایک خاص جن بھی ایک ایسی ایک مخلوق ہے، لیکن اظہار کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ انسان کو سکھایا ہے. یہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ آپ کو کہیں تکلیف ہے آپ بول سکتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو وہ بیان نہیں آتا،
اس کو اپنے آپ کا اپنا مدعا بیان کرنا نہیں آتا، تو کتنا ہمارے لیے بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو بخار ہے، کس وجہ سے کہیں تکلیف ہو رہی ہے، بھوکا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو انسان کی ایک اتنی بڑی یہ قوت گویائی جو ہے، اس کے پیچھے اس کی عقل، اس کی شعور، اس کی تمیز، اس کا ارادہ، اس کی ذہنی قوت، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مل کر اس کی گویائی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس لیے بولنا جو ہے وہ انسان کے دراصل اس کے ذی شعور ہونے کی علامت ہے، اس کے ایک ذی اختیار مخلوق ہونے کی علامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عطا فرمایا ہے تو اس کے لیے یعنی تعلیم کی وہ نوعیت نہیں دی گئی جو جانوروں کو دی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مورل حس بھی رکھی ہے، ایک مورل سینس بھی رکھا ہے، جس سے وہ فطری طور پہ نیکی کو جانتا ہے، بدی کو جانتا ہے، وہ حق اور ناحق کو جانتا ہے، وہ ظلم و انصاف کو جانتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ہدایت دی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس قرآن کے بعد وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا معافی ضمیر پوری طریقے سے بیان کرنے کا بتایا۔ اس کی بہت ساری اس کی یعنی قوتیں جو ہیں، لیکن ان میں جو بیان کی جو قوت ہے یہ سب سے عظیم نعمت ہے انسان کی، کہ جو اس کو یعنی جس کے لیے باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اس سے عاجز ہیں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جو بولنا آتا ہے میں اس بولنے کو کس طرح سے استعمال کرتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنا دی، میزان۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عدل کے اوپر بنایا ہے، بیلنس کے ساتھ بنایا ہے، ایک تناسب کے ساتھ بنایا ہے، اور اس تناسب کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح اس پوری کائنات کو میں نے ایک بیلنس طریقے سے اور عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ بنایا ہے، تم بھی اپنی زندگی کے معاملات کو اسی طریقے سے اختیار کرو، اس میں اس کو غلط نہ کرو، اس کو ٹیڑھا میڑھا نہ کرو، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالو، بلکہ اس کو یعنی ایک پورے اس دنیا میں زندگی گزارتے وقت انصاف کے ساتھ رہو، اور پوری طرح سے اس کائنات کے جو بیلنس ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ جو تذکرہ کرتا ہے وہ انسان سے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جو ہو وہ جھٹلاؤ گے، اور پھر مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اور اگلی سورہ میں دونوں میں آپ کو جنت کی بڑی ایک یعنی ایسی نعمتیں پتہ چلیں گی۔ جب بھی آپ کو میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کا دل اداس ہو، آپ غمگین ہو، کسی کی بات آپ کو بری لگی ہو، آپ کا دل کہیں سے دکھا ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، آپ کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو، لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں، آپ کو کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہو، آپ تنہا محسوس کر رہے ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریے۔ اس لیے نہیں کہ یہ کہیں حدیث میں، بلکہ یہ آپ کو جنت کا جو منظر دکھائے گا تو آپ دنیا کی ان تکلیفوں کو بھول جائیں گی۔ یہ میں اس لیے آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ بات کس حدیث کے تحت، بلکہ اصل بات کیا ہوتی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم جنت کو بھول جاتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے فوکس مبلغ علم جو ہے، ہمارے علم کا مرکز جو ہے، یہ دنیا بن جاتی ہے اور ہم آخرت ہمارے ذہن سے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے یعنی جتنا زیادہ جنت اور اس کی نعمتیں میرے سامنے واضح رہیں گی، اتنا زیادہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہوں گی، اور دنیا کی پریشانیاں اور فکریں میرے لیے ہلکی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آگے جو بات یہاں پہ آیا نمبر 32 اور 33 میں اس نے رکھی ہے کہ اب اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہارے فارغ ہوں گے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ حساب لینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب اس کائنات کا دوسرا دور شروع ہوگا اور وہ دور بس آنے ہی والا ہے، تو اس کی یعنی اس میں جو حساب کتاب لیا جائے گا، تب ایک مظلوم کو اس کا حق ملے گا، تب ایک ظالم کو اس کا نتیجہ ملے گا، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر یہاں پر جنت کی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جنت کی عورتیں کون سی ہیں، ان کی جو اولین صفت بتائی گئی وہ یہ کہ وہ شرمیلی اور حیادار عورتیں ہوں گی، اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسروں کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گی، اور انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود وہ
یعنی قدردان ہوں گی، اپنے شوہروں کی قدردان ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ایک اور چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس شخص نے آیہ نمبر 46 میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا اس کو خوف ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کسی کو پلٹ کے پٹخ کے ایک جواب دوں اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور آئندہ مجھے کچھ نہ کہیں، میں ایسا کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے۔ لیکن میں اللہ سے سوچوں اللہ تعالیٰ جب میں آپ کے سامنے آؤں گی اور آپ مجھے میرا نامہ دکھائیں گے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نہیں چاہتی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے 2 جنتیں ہیں اور اس کے اندر ہر چیز عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا مالک جو ہے وہ بنائے انشاءاللہ، وہاں تک ہمیں لے کر جائے۔ اچھا پیاری بہنوں، انشاءاللہ سورہ واقعہ کی تفسیر اور اس سے آگے کا ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اور تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ بسم اللہ